دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہاں ہاں یہ اس کو کہتے ہیں واہ واہ سید مرشد یا نبی میرا مرشد ہے آ چکا سید مرشد یا نبی سامعین محترم ذرا توجہ رہے، صحابہ اکرام اپنے اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں۔ اب یہ بھی منظر کائنات کے اندر کوئی اس منظر کو پیش کرنے کے بعد کوئی اور اس جیسا منظر پیش کرے نہیں ہو سکتا۔ صحابہ اکرام اپنے اپنے گھروں کی طرف جا رہے ہیں، ہر کسی کے خیال کے اندر جو کچھ بھی حضور کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے، اس کے نظریے میں، اس کے دل میں، اس کے دماغ میں، اس کے ذہن میں، اس کے علم میں، اس کے فہم میں، اس کے ادراک میں وہ چیزیں موجود ہیں۔ لیکن حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں کہ حضور نے مانگا ہے، تو صدیق اکبر ہر مرتبہ ہی آگے بڑھ جاتے ہیں۔ جب بھی موقع آتا ہے صدیق اکبر پہلے نمبر سے فرسٹ پوزیشن ان کی ہوتی ہے، آگے نکل جاتے ہیں۔ راستے میں سوچتے جا رہے ہیں، خیال کرتے جا رہے ہیں کہ حضرت تاجدار عدالت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راستے میں سوچتے جا رہے ہیں کہ اب ابو بکر کو آگے نہیں بڑھنے دینا، میں آگے بڑھوں گا، حضور کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے میں آگے بڑھوں گا۔ سوچتے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں آدھا مال گھر کا اٹھا کر مصطفیٰ کے قدموں میں لا کر ڈھیر کر دوں گا اور آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ کے آ جاؤں گا۔ یہ سوچتے جا رہے ہیں تو آخر کار صدیق اکبر کو بھی تو خدا نے کوئی سوچ دی تھی نا، آپ کو بھی کوئی سوچ دی تھی، آپ بھی سوچتے جا رہے ہیں، کیا نظر کروں آقا، کیا چیز ہماری ہے۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ سوچتے جا رہے ہیں، وہ بھی سوچتے جا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں آدھا مال دوں گا، آگے نہیں بڑھنے دوں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ آگے تو وہ بڑھے گا نا جو صدیق اکبر کی حد تک پہنچے گا، میں تو دل میں ارادہ ہی کر چکا ہوں، میرا ہے ہی کچھ نہیں، آنا و مالی لکا یا رسول اللہ، میرا تو ہے ہی کچھ نہیں، سب کچھ ہے ہی آقا کا ہے۔ اب کچی دیواریں ہیں اور دیواروں کے اوپر بھی آپ اس طریقے سے ہاتھ مارتے ہوئے جا رہے ہیں، کوئی سوئی باقی تو نہیں رہ گئی، کوئی میخ باقی تو نہیں رہ گئی، گھر کے اندر کوئی ساز و سامان باقی تو نہیں رہ گیا، میرے جسم کا یہ لباس یہ بھی مصطفیٰ کو ضرورت ہوگی، یہ بھی پیش کرتا ہوں، ٹاٹ پہن کر کانٹے لگا کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہیں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ حاضر ہوئے۔ ماں اب کئی طرح اہل کیا عمر، اے عمر تم اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ عرض کی حضور آدھا چھوڑ آیا ہوں، آدھا لے آیا ہوں، توجہ رہے اس طرف، زیادہ لمبی گفتگو نہیں کرنی ہے، آدھا چھوڑ آیا ہوں، ہو سکتا ہے کہ اس واقعے کے بعد ہی اختتام پذیر ہو جائے، آدھا چھوڑ آیا ہوں، آدھا لے آیا ہوں، توجہ رہے، آدھا چھوڑ آیا ہوں، آدھا لے آیا ہوں۔ تھوڑی دیر گزری، تاجدار صداقت آ گئے،
माँ अब कई तन अहल का या अबा बकर, ए अबू बकर तुम अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ के आए हो? अर्ज की खुदा और खुदा का रसूल। क्या छोड़ के आए हो? परवाने को चराग तो बुलबुल को फूल बस, परवाने को चराग तो बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। बस इस अंदाज में आप खड़े हुए हैं, इतने में जिब्रील अमीन हाजिर खिदमत हुए, देख रहे हैं कि टाट का लिबास पहना हुआ है। अर्ज करते हैं कि या रसूलल्लाह, जिस लिबास में सिद्दीक अकबर खड़े हुए हैं, आज जरा आसमान की तरफ और अर्श इलाही की तरफ नजर उठा के देखो, तमाम के तमाम फरिश्तों ने सिद्दीक अकबर वाला ही लिबास पहना हुआ है। और सिद्दीक अकबर के साथ हम आवाज होकर और आवाज मिलाकर सारी कायनात की अर्ज करना चाहती है, क्या नजर करूं आका, क्या चीज हमारी है, क्या नजर करूं आका, क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये चाबी तुम्हारी है। माशाअल्लाह। आखिर में कैमरे की अक्सर देखेंगे एक पैगाम सुन लो। पैगाम ये है कि अगर किसी के 4 साहबजादे हैं या 5 साहबजादे हैं, मैंने 4 से सिलसिला शुरू किया, जिन्हें को एक का गाँव देर लगा, वो तो सिर्फ गाजी तशकूर की माँ ही सी गई जिन्हें एक ही बार छड़े। ये जुमला काबिल गौर है। लंगड़ा ना हो, लूला ना हो, अन्ना ना हो, काना ना हो, है बिल्कुल सही सलामत मेरे वांगू। मेरे शेख कामिल मुरब्बी नेमत ने भी मुझे दीन के लिए वक्फ किया था, दीन के लिए वक्फ किया था, और इस नजरिए से वक्फ किया था कि मेरी जिंदगी भी दीन के लिए वक्फ है और मेरे औलाद की जो जिंदगी है ये भी दीन के लिए वक्फ होनी चाहिए। तो क्या जो औरों से मांगते हैं तो क्या वो अपने बेटे नहीं देंगे? वाह वाह, देंगे। आज की महफिल पाक में आखिरी जो बात मैं आप हज़रात से करना चाहता हूँ, अगर है तो मेरे शागिर कामिल का पैगाम यही है, फिर दीन के लिए वक्फ कर दो, दीन के लिए वक्फ कर दो। फिर देखना राई तन्ना फरमाया के यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा, एक तुम्हारा बेटा पढ़कर जिस इलाके के अंदर जाएगा तो फिर आप देखेंगे कि वो आगे आगे होगा और सारा इलाका उसके पीछे पीछे होगा, और फिर उसकी जुबान से निकलेगा लब्बै 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 या रसूल अल्लाह। फिर एक आवाज नहीं होगी, फिर हर तरफ से यही आवाज आएगी लब्बै 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 या रसूल अल्लाह, लब्बै 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 या रसूल अल्लाह, लब्बै 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 या रसूल अल्लाह, लब्बै 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 या रसूल अल्लाह। गाजी अब्दुल शकूर अपने घर से अकेला निकला था, आज मैदान में निकल कर देखो एक गाजी अब्दुल शकूर नहीं है, सारे के सारे गाजी अब्दुल शकूर ने अपने जैसे बनाकर ऐलान कर दिया है, अरे जहां पर सुन्नी खड़ा होगा वहां पे किसी और की जरूरत नहीं होगी। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक
یہ آواز صرف ساکرمنٹ کے اندر نہیں، صرف پاکستان کے اندر نہیں، انشاءاللہ خالق کائنات کے فضل اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت سے یہ آواز پوری دنیا کے اندر انشاءاللہ گونجے گی۔ جیسے غازی صاحب کی والدہ محترمہ نے اپنا بیٹا پیش کیا ہے، بات سمجھ آ رہی؟ غازی عبدالشکور صاحب نے، غازی عبدالشکور صاحب کی والدہ محترمہ نے اپنا بیٹا غازی عبدالشکور پیش کیا ہے مائی حاجن صاحبہ نے۔ پیش کرو گے؟ وعدہ نہیں لیتا، وعدہ نہیں لیتا، وعدہ نہیں لیتا، ابھی سوچنے کا موقع دیتا ہوں آپ کو، حالانکہ اس کام کے لیے سوچنے کی ضرورت ہے، اس کام کے لیے سوچنے کی ضرورت ہے نہیں ہوتی، اس کی وجہ وقت نہیں ہے۔ میں چھوٹی سی بات آپ کو سنا دوں، ہے تو چھوٹی سی لیکن بہت بڑی۔ 5-7 خلفاء میرے شیخ کامل کے ہمارے گھر میں بیٹھک میں بیٹھے ہوئے تھے، کھانا کھانے کے دوران بس اتنی بات ہوئی کہ میرے بیٹے نے 8 جماعتیں پڑھ لی ہیں، مڈل پاس کر لی ہے، میرا ارادہ ہے کہ اس کو دینی تعلیم کے لیے بھیج دوں۔ حضور شیخ القرآن حضرت علامہ مولانا غلام نبی صاحب ہمدمی رحمۃ اللہ علیہ، غازی صاحب مولانا بشیر مرتضی صاحب اور رانا ذکاء الدین صاحب، صوفی محمد سرور صاحب اور غازی صاحب بھی محفل میں موجود تھے۔ حضور قبلہ شیخ القرآن عرض کرنے لگے کہ حضور کم از کم آج کے دور میں میٹرک تعلیم ضروری ہے، یہ بھی ذہن میں رہے کہ دینی تعلیم پڑھانے والے بچے کے لیے میٹرک ضروری ہے۔ انہوں نے کہا جی آپ اس کو میٹرک تک تعلیم دلائیں، اس کے بعد پھر دینی تعلیم پڑھائیں۔ اس دوران میرے والد گرامی فیضان ہمدم جن کا تم نعرہ لگاتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میٹرک کر دیا میرا منڈا جو نوک کی تو ہتھوں ہی نہ نکل جائے، کیونکہ وہ میٹرک کرنے کے لیے جانا پڑتا تھا بطوں کی گڈی تو چڑھیا تو بس سمجھو کہ کسی نہ کسی پاس نکل گیا تو پھر چھکی بنائے گا۔ مولانا غلام نبی صاحب کی نور بصیرت فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، کہنا کہ حضور اس بات کی میں ضمانت دیتا ہوں کہ یہ بچہ ہاتھ سے نہیں نکلے گا، انشاءاللہ یہ آپ کا بیٹا بن کر رہے گا۔ تو آپ نے مجھے اجازت دے دی میٹرک کرنے کی، میٹرک میں نے کر لیا۔ میٹرک کرنے کے اگلے دن رزلٹ کا انتظار نہیں کیا، میٹرک کرنے کے اگلے دن 20 روپے کا لوہے کا بکسا وہ آج میرے پاس موجود ہے، پتوں کی سے میں نے خریدا، والدہ محترمہ کی خدمت میں نے لا کر پیش کر دیا، انہوں نے سامان وغیرہ میں رکھ دیا، تالا لگا دیا۔ تالا لگانے کے بعد میں نے اپنے والد گرامی کی خدمت میں زندگی میں پہلی مرتبہ یہ عرض کیا، اس سے پہلے ہمارا مشورہ بھی کوئی نہیں ہوا، پہلی مرتبہ میں نے یہ عرض کیا، لفظ بس میرے اتنے تھے کہ حضور مجھے اجازت ہے۔ اب کوئی بیک گراؤنڈ کے اندر کوئی معاملہ ہوتا تو کوئی اجازت کے بارے میں کوئی بات چلتی آگئی، میں نے کہا اجازت ہے، لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کے بیٹھ گئے، فرمایا کس چیز کی اجازت، کس چیز کی اجازت؟ میں نے کہا یہ آپ نے فرمایا تھا کہ پڑھنے کے لیے جانا ہے تو میں تیار ہوں۔ میرے لفظوں کو ذرا غور سے سننا، بڑا قیمتی وقت ہے، میں آپ کو یہ بات سنا رہا ہوں۔ اٹھ کے بیٹھ گئے، میں کس چیز کی اجازت؟ میں نے کہا حضور آپ نے فرمایا تھا پڑھنے کے لیے جانا دینی تعلیم، میں تیار ہو گیا ہوں۔ تو پوچھنے لگے کہاں جانا ہے؟ یہ بھی ہمارا مشورہ نہیں ہوا، کہاں جانا ہے؟ میں نے کہا سیالکوٹ کے اندر ڈسکا۔ تو فرمانے کا ٹھیک ہے۔ اب بس میں نے اکیلے نے بکسا اٹھایا اور لاڑی اڈے پہ آیا، بس پہ بیٹھا اور میں اکیلے ہی چلا گیا، اکیلے ہی پڑھنے کے لیے چلا گیا۔ اکیلا پڑھتا 1975 میں داخلہ لیا، 6 مہینے گزرے تو مجھے فرمانا کہ میرے 4 بیٹے ہیں، تو 4 بیٹوں میں میں یہ چاہتا ہوں کہ زندگی میں تیری خوشی دیکھ لوں، ہو سکتا ہے کہ مجھے کسی اور بیٹے کی خوشی دیکھنی نصیب نہ ہو۔ میں نے کہا حکم کیا ہے جی؟
کہنے لگے کہ تیری شادی کرنی. میں نے کہا پڑھنا ہے یا شادی کرنی ہے؟ پڑھنا ہے یا شادی کرنی ہے؟ فرمانے لگے پڑھنا بھی ہے شادی بھی کرنی ہے. خوشی دیکھنا چاہتا ہوں میں اپنی زندگی کے اندر، باقی بچوں کی شاید خوشی نہ دیکھ سکوں. جی پڑھنا ہے، پڑھنا بھی ہے، شادی بھی کرنی ہے. 75 سے لے کے 1986 تک الحمدللہ ڈسکے میں، لاہور میں پڑھتا رہا ہوں. اور اب ذرا دیکھنا، چھانگا مانگا رہائش، ڈسکا تعلیم، میاں والی شادی، اور کسی مدرسے کے اندر میری ایک غیر حاضری نہیں. ایک غیر حاضری نہیں. ڈسکا نزدیک ہے حضرت علامہ مولانا محمد معین الدین صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی اور صحت عطا فرمائے. ان سے جا کے پوچھیں. لاہور میں حافظ عبدالستار سیدی صاحب ہیں، ان کو فون کر کے پوچھ لیں. ایک بھی غیر حاضری نہیں ہے. اگر باپ نے دل میں ارادہ کیا ہے تو الحمدللہ غازی عبدالشکور صاحب کو انہوں نے مانگا تھا، میرے بارے میں ارادہ کیا تھا، اور الحمدللہ ہم نے ان کے ارادوں کی تکمیل کی ہے. اب آپ بھی اپنے دلوں میں ارادہ کر لیں. جو فیضان ہمدم اپنے گھر میں دیکھنا چاہتا ہے وہ اپنے دل میں ارادہ کر لے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا ہے، میں بھی فیضان ہمدم پر قربان کرتا ہوں. غازی عبدالشکور کے نقش قدم پر اس بیٹے کو چلاتا ہوں تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے. تمہارے گھر کے اندر بھی بہار ہوگی، اور جس جگہ پہ وہ چلتا جائے گا انشاءاللہ وہاں پر بھی تمہیں بہاریں نظر آئیں گی. غازی عبدالشکور صاحب کی شخصیت وہ تھی، یہ مدرسے بناتے نہیں تھے، یہ جہاں سے گزرتے تھے مدرسے بن جاتے تھے. بس دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. 25 مارچ کو انشاءاللہ عرس پاک کلاس والا کے اندر شیخ القرآن کا منعقد ہوگا. تفصیلی اعلان جو ہے وہ انشاءاللہ ہوگا. آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے. تمام حضرات نے اپنے اپنے مقام پہ بیٹھنا. میں کبھی محفل کو چھوڑ کے کبھی گیا نہیں، بس ایمرجنسی اچانک حضرت کے خلفاء میں سے خلیفہ ہیں مولانا محمد جعفر حمدمی صاحب، ان کو حکم ہے تو اس لیے میں نے ان کے حکم کی تعمیل کے لیے کاموں کی پہنچنا ہے. دعا کریں اللہ تعالیٰ سفر بخیر فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے. غازی عبدالشکور صاحب کے مرتبے، مقام اور درجات کو مزید بلند فرمائے. ان کی اولاد امجاد جو ان کے نقش قدم پہ چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو قدم قدم پہ کامیابیوں